جناب سلام علیکم، بات کریں بھائی، بات کریں عزیز. علیکم السلام. علیکم السلام. سر سعید علی شروع بات کر رہے ہیں، اللہ صاحب بات کر رہے ہیں. جی جی، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں سعید صاحب؟ جی سر میں بات کر رہا ہوں پاکستان سے. پاکستان کس جگہ سے؟ فیصلہ آباد سے. جی جناب حکم. سر میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ وحدت الوجود اور صوفیہ کا یہ جو نظریہ ہے وحدت الوجود کا، تو اس کے اوپر اس کے اوپر میں کیا کروں؟ اس کا کیا موقف ہے آپ کا اس پہ؟ یہ کفر ہے، عین کفر. اور صوفیہ کے بارے میں ائمہ کی کیا تعلیمات ہیں؟ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا، امام جواد علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جہاں بھی کسی صوفی کا ذکر ہو اور آپ لعنت نہ بیچیں تو آپ پہ اللہ کی غضب ہے. صحیح. اور بات تھی یہ قمر زنی کے بارے میں آپ کا کیا؟ دیکھیں قمر زنی یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں یہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں بے قراری کا اظہار کرنا، جزا کا اظہار کرنا نہایت ہی مؤکد ہے. جو بھی چیز اس کا اطلاق ہو بے قراری، مثلا احسان بالوالدین، احسان بالوالدین یہ مستحب ہے. بالوالدین احسان، اب اس کی کوئی ایک خاص شکل تو نہیں ہے کہ آپ والدین پہ احسان کریں، والدین کو حج پہ لے جائیں یہ احسان. ایسے نہیں، یہ حج پہ لے جانے کے تو آپ اس کو کیا کریں، ان کے لیے کھانا بنائیں، ان کے گھر تمیز کرنا، یہ سب احسان بالوالدین ہے. ٹھیک ہے نا، ادب سے پیش آئیں، کوئی کچھ نہیں کر سکے ادب سے پیش آئیں. ٹھیک ہے نا، کسی کے پاس پیسے کم ہیں تو وہ والدین کے لیے کیا کرے، کپڑے خریدے، نئے کپڑے خریدے، تو یہ احسان ہے. والدین کو فریج کی ضرورت ہے، فریج خریدیں، گھر میں فریج ان کے لیے رکھ دیں. تو یہ احسان بالوالدین کے کوئی خاص شکل نہیں ہے. یہ ہر چیز عمل جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ احسان ہے، والدین کے ساتھ نیکی ہے، تو وہ مستحب ہے. اسی طرح جزا اور بے قراری، بے قرار ہو جائے انسان، تڑپ جائے اپنا اہل بیت علیہ السلام کے غم میں کہ میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں کیا گزرا، تو اس کے غم میں اگر کوئی شخص بے قرار ہوتا ہے تو وہ کوئی زنجیر مارتا ہے، یہ سر دیوار پہ لگاتا ہے. کوئی بھی عمل ایسا ہو جو فی نفسہ ہی حرام نہ ہو، کہ مثلا آپ خودکشی کر دیں یا زہر کھا لیں، لیکن ایسا چیز جو فی نفسہ ہی حرام نہیں ہے وہ جو ہے وہ مستحب ہے، اس کی ثواب ہے. اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں کہ جزا کرنا، بے قرار ہونا امام حسین علیہ السلام کے غم میں، ٹھیک ہے نا، ان کی مصیبت میں، اور بقیہ ائمہ علیہ السلام کے غم میں، یہ بہترین عبادتوں میں اس کا شمار. لیکن انسان کی نیت یہی ہونی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ میں بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس طرح زنجیر ماروں. ٹھیک ہے نا، غم میں مصیبت میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بے بسی کے لیے اس کے لیے بے بس ہو جائے انسان، سر کو دیوار سے مار دے، شیشے کو پکڑ کے سر پہ مارے، زنجیر کو پیٹھ پہ مارے، تو یہ سب مستحب ہے. اس کے حدیث بہت زیادہ. اور جناب ایک اور بات تھی کہ پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ طاغوت اور جمہوری علماء اور جمہوریت کے خلاف ائمہ کی تحریکیں اور اس طرح کی بات، تو اس پہ آپ کیا نظریہ ہے؟ جمہوریت کے خلاف کون سی جمہوریت بھائی؟ یہ جو پاکستان میں اصل میں مسئلہ ووٹ دینا کے اوپر کافی مسئلے جا رہے ہیں. گلگت بلتستان میں یہاں تک کہ 4 بندے بھی مر گئے تھے اسی 2017 کے الیکشن میں. اچھا، کہ ووٹ دینا، کیونکہ پاکستان میں ایک جواد نقوی صاحب نے ایک بھائی جواد نقوی کو کیا آتا ہے؟ یہ لوگ اجہل الناس ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم بھائی، یہ جاہل ترین جاہل سے جاہل ہیں بھائی، ان کو کیا معلوم، ان کی باتوں کو چھوڑیا یا علی مدد. اب مجھے نہیں معلوم کہ ووٹ پہ ان کا کیا جھگڑا ہے، لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ آپ کو ووٹ دینا آپ کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے. السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں بھائی. علیکم السلام. کہاں سے فون کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں؟ امریکہ کس شہر سے؟ شکاگو سے. کہاں سے؟ شکاگو. سلامت رہیں. کیا حکم ہے بھائی؟ آپ سے سوال یہ تھا، یہ اییا کا نعبدو میں دوسرا یہ کہہ رہا تھا، اپنے سیٹ تفسیر ائمہ معصومین علیہ السلام کے طریقے سے بیان کی، اور اس پر کچھ عرفانیات کے متعلق ہم قرآن میں یہ آیت دیکھتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. امام علیہ السلام نے یہاں یعبدون سے مراد عارفون لیا ہے. تو اس لفظ نعبدو کی آپ تھوڑی تشریح کریں کہ یہ کس طرح مشروط ہے معرفت ائمہ اطہار علیہ السلام سے؟ تو عبادت، اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کی عبادت جو رضا ہوگا وہی کریں گے نا. عبادت اللہ کی کیسے کریں گے اگر دین نہ ہوتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، ائمہ طاہرین علیہ السلام معرفی نہ کرتے کہ اللہ کون ہے، ہمیں پتہ ہوتا کہ اللہ خدا ہے، یا مثلا فلان ستارہ خدا ہے، یا سورج خدا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا بھائی. اور پھر اگر پتہ بھی ہوتا کہ ایسا اللہ ہے جو ایک ہے، زمین آسمان کو اس نے بنایا، اس کی صفات کیا ہے، یہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا. یہ سب پتہ چلا کن سے؟ دین طیب سے، اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت سے. پھر وہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم جس طرح ہماری مرضی ہو اس کی عبادت کریں، وہ اس طرح چاہتا ہے جیسے اس نے کہا ہے، جیسے اس نے فرمایا ہے، اس طرح اس سے بات کریں، اس طرح اس سے خطاب کریں، اس طرح اس کے سامنے خضوع و خشوع کریں، سجود کریں، رکوع کریں. تو یہ سب باتیں جس طرح اللہ نے کہا، یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ اپنی ہماری ذہن تو اس کی طرف اس کا کشف نہیں کرتا نا کہ کیسے اللہ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کس طرح اللہ کی عبادت کرو. پہلے وضو لے لو، وضو لینے کے بعد جب وقت نماز آ جائے تو اس خاص وقت پہ قبلہ رخ ہو جاؤ، اگر کھڑے ہو جاؤ
اذان پڑھو، پھر اقامہ پڑھو، پھر نیت سے تکبیرۃ الاحرام پڑھو، پھر حمد پڑھو، پھر سورہ پڑھو، پھر اسی طرح دوسری عبادات ہیں. یہ سب ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے بعد ہم عبادت کو سمجھتے ہیں. وإلا عبادت ایسے ہی آپ بیٹھے عبادت بنائیں جیسے کوئی ناول لکھتا ہے، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں نا بھائی. ٹھیک ہے بھائی شکاگو والے. جی بالکل. اور آپ کا خطبۃ البیان کے متعلق کیا کہنا ہے؟ کیونکہ جس میں امام امین اس میں بھائی اس کے کوئی ویلیو نہیں ہے بھائی، اس کے کوئی اعتبار نہیں ہے، غیر معتبر چیزیں. صحیح احادیث دیکھیں عزیزو، یہ غلات کے 2-3 احادیث ہیں، زیادہ نہیں ہیں، 4-5 احادیث ہیں، وہ بھی غلات، اس کے مصادر بھی غیر معلوم ایسی کتب سے آئی ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی. جو ہمارے صحیح روایات ہیں دیکھیں عزیزو، وہ روایت علماء آپ کو پڑھتے نہیں ہیں، ذاکرین آپ کو پڑھتے نہیں ہیں. آپ کو مزہ کس میں آتا ہے شیعوں کو کہ فضائل بیان کی، اور فضائل اگر کوئی ایسے فضیلت بیان کی جائے جو اس میں جو مثلا آپ کو جس میں خدائی صفات ہوں، بس اس میں آپ کو بڑا مزہ آتا ہے مومنین. تو جو ذاکرین حضرات ہیں ان کو بھی یہی مزہ آتا ہے اس میں کہ لوگ مخاطب کو مزہ آ جائے، ان کو پیسے بھی اسی میں ملتے ہیں کہ وہ ایسے تقریر کرے کہ مخاطب کو سب کو مزہ آ جائے، خوب نعرے ماریں، تو وہ فضائل زور زور سے بیان کریں. تو فضائل اگر ہم یہ کریں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خیبر فتح کیا، خندق فتح کیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، امیر المومنین علیہ السلام معصوم ہے، قرآن میں یہ آیات ہیں ان کی شان عما یتساءلون عن النبأ العظیم، جو سچے فضائل ہیں یہ فضائل. لیکن اگر ان کو خدا سے لڑائے نا، خدا سے قیاس کریں کہ وہ خالق زمین و آسمان ہے، تو پھر تو لازمی بات ہے کہ آپ کو اسی میں زیادہ مزہ آئے گا. تو یہ بیچارے جو ذاکر حضرات ہیں انہوں نے 4-5 حدیثوں کو پکڑ رکھی ہیں، وہ جتنے اور وہ بھی غیر معلوم مجہول مصادر سے، اور وہ جو احادیث بالتواتر ثابت ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے لعنت کیا ہے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام خالق ہیں یا رازق ہیں، اور یا یہ کہ وہ نہ کہ بالذات نہیں، یہ کہ اللہ نے ان کو سونپا ہو، اللہ نے ان کو عطا کیا ہو یہ مرتبہ کہ آپ خلق کریں، رزق دیں. لعنت کیا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو. تو یہ تو وہ پڑھتے نہیں لوگوں کے لیے، وہی عقائد پڑھیں گے جو لوگ ان کو داد دیں گے. لوگ اب کافر بنتے ہیں تو ان کی کیا پرواہ، پیسے ملتے ہیں نا، ان کو خود بھی پتہ نہیں کہ اس سے وہ خود کافر بن گئے، لوگوں کو بھی انہوں نے کافر بنا دیا. ٹھیک ہے بھائی شکاگو والے. جی لیکن دعائے رجبیہ میں بھی کچھ ایسے فقرات موجود ہے جہاں پر ائمہ علیہ السلام کے کمالات ہمیں معلوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے وہ آپ پڑھ لیجئے، ہم جواب دیں گے بھائی. کون سے خطبہ رجب میں کیا ایسا جملہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام خالق ہیں؟ نہیں میں خالق ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو کمالات جو صفات الہیہ، کمالات بہت ہیں بھائی، کمالات بہت ہیں، کمالات کی کوئی انتہا، فضائل کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے ائمہ علیہ السلام کے. لیکن وہ اللہ نہیں ہے، خالق نہیں ہے، رازق نہیں ہے. وہ خلق کر سکتے ہیں کہ ایک مثلا کوئی معمولی چیز ہو نا، کوئی ایک خاص رزق بھی دے سکتے ہیں. مثلا آپ نے دعا کیا کہ ہمیں نادار غریب آدمی ہوں، مجھے رزق دے دو، رزق دیا اللہ نے ان کے وسع ان کے ہاتھ سے. لیکن یہ کہ سب زمین و آسمان کے خالق وہ، سب زمین و آسمان کا رزق انہی کے وہ دے رہے ہوں، ان کی ذمہ داری ہو، یہ انہوں نے خود نفی کیا ہے بھائی ائمہ علیہ السلام نے. روایات اس کی بہت زیادہ. اب ہماری موضوع نہیں ہے، آپ موضوع سے باہر چلے گئے بھائی. یا علی مدد، یا علی مدد. خدا حافظ.